مکہ کی تاریخ کی سب سے بھاری رات، ایک ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ سردی سے نہیں کانپ رہے تھے، وہ اس ہیبت سے کانپ رہے تھے جو آسمان سے اترنے والی تھی، دنیا کا سب سے بڑا بوجھ ایک انسان کے دل پر۔ اور آخر کار پھر سناٹا ٹوٹ گیا، آواز آئی، آئیے کپڑے میں لپٹے ہوئے قوم فانذر، اٹھ اور خوف دلا، اب سونے کا وقت ختم، اب دنیا کو جگانے کا وقت ہے۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ نے انسان کے کندھوں پر سب سے بڑا بوجھ ڈالا۔ مکہ سو رہا تھا، بستی کی ہر آواز تھم چکی تھی، مگر ایک دل تھا جو ڈر، ذمہ داری اور محبت سے کانپ رہا تھا۔ وہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، ڈر اور شرمندگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس عظیم دعوت کی ہیبت یعنی کہ میجسٹی کی وجہ سے، مگر انہیں خاموش رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اچانک آسمان سے آواز آئی، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، اٹھ اور خوف دلا، وارننگ دے، خاموشی کا وقت ختم، سفر شروع۔ اور اس دعوت کے آگے صرف 4 آسان مگر سخت شرطیں تھیں۔ پہلا حکم، اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھ، صرف جسم اور کپڑے نہیں، اپنے دل اور نیت کو بھی ہر میل سے دھونا تھا۔ پھر آیا دوسرا حکم، اور برائی سے دور ہو جا، ساری غلط رسموں، جھوٹے معبودوں اور ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تیرے رب سے دور کرے تجھے۔ تیسرا حکم، اور جو احسان کرو اس سے زیادہ پانے کی نیت سے مت کرو، دعوت دو تو صرف اللہ کے لیے، اپنے لیے کوئی عزت یا دولت مت طلب کرو۔ اور آخری بات، اور اپنے رب کی خاطر صبر کر، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لوگ مذاق اڑائیں گے، تکلیف دیں گے، مگر صبر کرنا ہے تجھے۔ لیکن مکہ کا سرمایہ دار ولید بن مغیرہ اپنی دولت اور بیٹیوں کے نخرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب اس نے قرآن سنا اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کلام اتنا حسین تھا کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس نے سوچا، پھر گھوڑا، پھر سوچا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب تمہاری سازش ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اسے چلتا آ رہا ہے، اس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، مگر اللہ نے اس کے غرور کا جواب دیا، میں اسے جلد ہی سقار میں جھونک ڈالوں گا۔ سقار جو اپنی دہشت سے خود کانپتی ہے، اور سقار، یہ سقر کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ کچھ باقی رہتا ہے اور نہ کچھ بچا کر رخصت کیا جاتا ہے۔ انسانوں کی کھال یعنی سکن کو جھلسا دینے والی آگ۔ مگر اس سے زیادہ حیرت انگیز کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ولید بن مغیرہ ہنسنے لگا، ہاں ہاں ہاں، 19، میں اکیلا ہی ان 19 کو دیکھ لوں گا، میرے پاس تو دولت کے انبار ہیں۔ مگر یہ نمبر کیا تھا؟ یہ صرف ان مشرکوں کے لیے ایک آزمائش تھا، تاکہ مومنوں کا یقین اور مذاق انہیں اور گہرائی میں لگے۔ اور پھر وہ دن آئے گا جب جنت کے لوگ جہنم کی قیدیوں سے ایک سوال کریں گے، ایک ایسی حقیقت جو ہر انسان کو سننی چاہیے۔ اور اس وقت وہ مجرم 4 وجہ بتائیں گے، 4 وجہ جن کی وجہ سے وہ اس آگ میں آ گئے۔ پہلی، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ دوسری،
ہم غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری، ہم بیکار اور غلط باتیں کرنے والوں کے ساتھ شامل رہتے تھے۔ آپ کو میری بات سننی پڑے گی، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ تم وہاں موجود تھے۔ خاموشی اختیار کرو، ہمیں اس معاملے کو آہستگی سے حل کرنا ہے۔ یعنی کہ بیڈ کمپنی۔ چوتھی اور سب سے بڑا گناہ، ہم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ مدثر ہمیں دنیا کی سب سے آسان اور سب سے مشکل بات بتاتی ہے۔ دستک ہو چکی ہے، حکم آ چکا ہے، اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں۔ نماز سے دور رہنا، غریب کا بھوکا دے کر نظر پھیر لینا، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی سکر کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اب جب ہمیں راستہ پتہ چل گیا ہے تو اپنے کپڑوں کو پکڑ کرو اور اٹھ کر ڈر اور خوف پھیلاؤ۔ قم فانذر، بے شک اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اٹھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگو، مگر جو آنے والا وقت ہے اسے ضائع نہ کرو، غریبوں کی مدد کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ۔ اگر آپ اپنی غلطیاں معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز روز کی آپ کو پاس آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ بے شک یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔